رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسروں کی نیتوں کی پڑتال کرنا چھوڑیں، ممکن ہے اس کی توبہ آپ سے پہلے قبول ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تمہیں عزت دے، بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ خاموش رہیں، امیدیں نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بتائیں۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری میں اور اسٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جینا ضروری نہیں رہا۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کر دیں جو آپ کے آنسو کی وجہ بنتا ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے سیدھا تیری طرف لے جائے۔ اللہ آپ کے اور ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبود پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں۔ یاد رکھیں، باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تب بھی لگتا ہے کہ گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی وصیت: اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، ہماری مدد فرمائیے اپنے ذکر و شکر اور اپنی اچھی عبادت پر۔ زبان تو سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال رکھتے ہیں۔ زوال کا سبب: مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ اللہم اغفر لی، اس کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی جائے تو یہ نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی عمر لمبی کرے، جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستی دے، اور جن کی مائیں فوت ہو چکی ہیں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتھنے میں رات بسر کرتا ہے۔
جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، بس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر میری ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کی کیفیت بے بسی کہلاتی ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا کل، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔